انتظامی نااہلی اور غفلت کے باعث پیمز اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگنے سے 15 نومولود بچوں کی جان چلی گئی۔ ریسکیو انتظامیہ کے مطابق آگ ایئر کنڈیشنر کمپریسر پھٹنے کے باعث لگی۔ آگ آکسیجن سلنڈرز کی موجودگی کے باعث تیزی سے پھیلی۔ ایک نومولود کو بچا لیا گیا۔ والدین اور عینی شاہدین کا نرسری میں عملے کی غیر موجودگی اور دروازے بند ہونے کا الزام۔ ریسکیو اداروں کی دیر سے پہنچنے کی شکایت۔ کہا نرسری میں نہ گائنی ڈاکٹر تھی نہ ہی کوئی دوسرا عملہ۔ NICU کا دروازہ بھی لاک تھا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے عملے کی غیر موجودگی کے الزام کو مسترد کر دیا۔ کہا ICU میں 2 ڈاکٹرز، 4 نرسز اور دیگر عملہ موجود تھا۔ ایک ڈاکٹر نے نومولود کی جان بچائی۔ ماضی میں بچے چوری کے واقعات کے پیش نظر داخلہ محدود تھا۔ اسپتال میں تسلی بخش فائر سسٹم موجود تھا۔ CDA کا آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں کے فوری پہنچنے کا دعویٰ۔ کہا آگ پر قابو پاتے ہوئے بچوں کو فوری ICU منتقل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں نومولود بچوں کی ہلاکت پر متعلقہ افسروں پر شدید برہمی کا اظہار۔ وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کریں گے۔ دیگر ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نبیل اوان شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نرسری میں آگ لگنے کے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیل جائزہ لیا جائے گا۔ ذمہ داران کا تعین اور سخت کارروائی کی جائے۔ پیمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ CDA کے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں آگ بجھانے کے آپریشن میں رکاوٹوں کی نشاندہی کی گئی۔ کہا پیمز میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات معیار کے مقررہ تقاضوں کے مطابق نہیں تھے۔ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند تھے۔ راستوں میں رکاوٹیں موجود تھیں۔ پیمز کے سیکیورٹی عملے نے فائر بریگیڈ کے عملے کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ واقعے کی جگہ پر ہجوم کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے انتظامات ناکافی پائے گئے۔ فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی 6 منٹ میں پیمز اسپتال پہنچ گئی۔ اس سے قبل ریسکیو ذرائع نے بتایا تھا کہ پیمز اسپتال میں فائر پوائنٹ پر پانی نہیں تھا۔ ICU میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ ICU میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، اسٹاف موجود ہے، اور اسٹاف نے جو وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی تھے۔ اس میں آگ لگی، اس میں سے کچھ لوگ باہر بھاگے ہیں ریسکیو کے مدد کے لیے۔ فائر ایکسٹنگوشر اس وقت کام کر رہا تھا۔ یقیناً اس میں جو ہے وہ سرکاری اسپتال ہے، اس سرکاری اسپتال میں اس جیسی ساری چیزیں میسر نہیں ہوئی کہ جو کہ نارمل ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے اسپتال میں میسر ہو۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پیمز اسپتال میں آگ بجھانے کے آلات کے درست طریقے سے کام کرنے کا دعویٰ۔ غفلت پر خود سمیت تمام متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ پروگرام جیو پاکستان میں ICU میں اسپتال کے عملے کی غیر موجودگی کے الزامات کی تردید کی۔ کہا اسپتال کے ICU میں ڈاکٹرز اور عملہ موجود تھا۔ ایئر کنڈیشن میں دھماکے کے بعد آگ لگی۔ آکسیجن کی موجودگی کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ عملہ ریسکیو کو بلانے گیا۔ اس واقعے میں سمیت کسی کی بھی کوئی غلطی ہوگی تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ بچوں کی زیادہ اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ واقعے میں کسی کی غفلت ہوئی تو اسے سامنے لایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ تمام بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے انکوائری ٹیم تشکیل دی ہے۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بھیجی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم اطلاع ملنے کے 6 منٹ کے اندر اسپتال پہنچی۔ آپریشن کے فوری بعد تمام انتظامی افسران یہاں موجود تھے۔
صدر زرداری کا پیمز اسپتال میں واقعے میں بچوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، کہا واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اسپتالوں میں مریضوں خصوصاً نومولود بچوں کی حفاظت کے لیے مؤثر فائر سیفٹی اور ہنگامی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم کے احکامات پر سانحے کی فوری اور مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی، ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے معصوم بچوں کی اموات کو انتہائی تکلیف دہ اور دردناک قرار دیا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا کا بھی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا پیمز اسپتال سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا بچوں کے جاں بحق ہونے کی خبر سن کر دل رنجیدہ ہے، غمزدہ والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، حکومت ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت کارروائی کرے، آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا پیمز میں آتش زدگی کے واقعے میں بچوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس اور تشویش کا اظہار، کہا پیمز جیسے بڑے سرکاری اسپتال کی نرسری میں معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع محض ایک حادثہ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حادثے کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پیمز اسپتال میں واقعے نے شدید صدمہ پہنچایا، جانوں کا جانا تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ حادثے میں بچوں کے جاں بحق ہونے کی خبر دل دہلا دینے والی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 12 ربیع الاول پر قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا سیرت و سنت کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات انسانیت کے لیے ہدایت کا دائمی سرچشمہ ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے پیغام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو عالم انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا بڑی سعادت ہے۔ ایران اور عمان کا آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے عارضی راہداری کے قیام پر اتفاق، عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنے کی تجویز، مل کر بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی تہران میں ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں نے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا۔ اس سے قابل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ روسی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں جہازوں کا داخلہ ایرانی پانیوں جبکہ واپسی عمانی پانیوں سے ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے بین الاقوامی پانیوں سے تمام بحری سرنگیں ہٹانے کا دعویٰ، کہا ایران کو بتا دیا ہے کہ جو جہاز یا کشتی نئی بحری سرنگیں بچھائے گی اسے فوری طور پر تباہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اسپیس فورس کے ذریعے آبنائے ہرمز اور ایران کے تباہ شدہ جوہری مقامات کی نگرانی کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران اور عمان کے درمیان مفاہمت کے باوجود آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا ہوگی، وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں پر عمل درآمد کیا تو ایران بھی امریکی مفادات کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان کرے گا۔ روسی میڈیا کا امریکہ اور ایران کے درمیان نئی جنگ بندی پر اتفاق ہونے کا دعویٰ، کہا چند روز میں اعلان متوقع ہے۔ مجوزہ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز میں آزادانہ نقل و حمل بھی شامل ہے۔ مزید مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز
اس کے بعد ہوں گی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران پر مزید حملے نہ کرنے کا کہا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق مارکو روبیو نے اتحادیوں کو بتا دیا ہے کہ امریکہ ایران پر مزید حملوں کے بجائے پابندیوں میں توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ جنگ بندی کی خبروں کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ $86 فی بیرل پر آ گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ ڈیزل کی قیمت ₹1.11 اضافے کے بعد $371.80 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں بھی ₹1.12 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت $343.10 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتیں 26 اور 27 اگست کے لیے ہوں گی۔ قطر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ فریقین کو ثالثی کا عمل مکمل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ حکام فریقین سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کر رہے ہیں۔ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہی ہے۔ اپنا ہرمز میں بحری آمد رفت کی معمول پر بحالی ترجیح ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری توانائی معاہدہ کانگریس کو بھیج دیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کی امریکی انتظامیہ کے عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو اور اسرائیل کو تسلیم کرے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمان کے پاکستانی نژاد ارکان کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات، کشمیر تنازع اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی سفارتی کوششیں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے جاری ہیں۔ مکہ جوائنٹ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم ہے، خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کو سراہا۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مالیاتی شعبے کو سرمایہ کاری کاروباری کے فروغ کے طرف منتقل کرنے پر زور۔ فائنانس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں فائنانسنگ میں حائل رکاوٹوں کو واضح سفارشات کے ساتھ اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے لانے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے تحت جون سے درخواستوں میں 52% اضافہ ہوا۔ درخواستیں 1,39,000 تک پہنچ گئیں۔ اسکیم کے تحت منظور شدہ فائنانسنگ 144 ارب روپے سے دگنی ہو کر 279 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ، نئے توسیع شدہ امیگریشن ایریا کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا 15 روز کی قلیل مدت میں وسیع اضافی ایریا کو کھولنا سیکریٹریٹ دفاع، سول ایویشن، FIA اور متعلقہ اداروں کی دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ 20 لائنیں ہونے سے انتظار کا وقت کم ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA افسران کو ہدایت کی کہ مسافروں کی دستاویزات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے اور نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سنکھیاں کے پارٹی سیکریٹری سے ملاقات، زراعت، آبپاشی، لائف سٹاک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب زرعی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، چین کے ساتھ شراکت داری کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے چین کے اشتراک سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو 150ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ سوئٹزرلینڈ کی ماحولیاتی تحفظ کی عالمی تنظیم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ہانگ کانگ میں NST ایوارڈ کی تقریب میں شرکت اور خطاب کی دعوت دے دی۔ تنظیم کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبہ پنجاب نے آلودگی میں کمی اور مختلف محکموں کے درمیان اسموگ کے خلاف ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر مبنی نظام قائم کیا، جس سے صوبے میں فضائی معیار کے انتظام کو زیادہ شفاف اور نتیجہ
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملیر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عاشقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ دعا گو ہیں کہ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی مشکلات آسان ہوں۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے 11ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیمز اسپتال واقعے کو دلخراش واقعہ قرار دیا۔ کہا پی ڈی ایم حکومت اور اتحادی جماعتوں کی کارکردگی بدترین ہے۔ صوبائی حکومتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ صحت سمیت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکے۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں حکومت کے سربراہ ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں کہ انہوں نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو آمر وقت اور بدمعاش قرار دیا تھا۔ امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور معافی نہیں مانگیں گے۔ اس سوال پر کہ صدر ٹرمپ نے نہر انٹاریو کو نہر امریکہ کا نیا نام دیا ہے، ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے بیانات پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہر انٹاریو ہمیشہ نہر انٹاریو ہی رہے گی۔ امریکی امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق ریاست میری لینڈ اور ورجینیا سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 1328 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کیے گئے، جن میں 400 افراد ماضی میں مختلف جرائم میں ملزم اور سزا یافتہ رہے ہیں۔ تبت کی سرحد سے متصل نیپال کے ضلع رسوا میں اچانک آنے والا سیلابی ریلا کئی دیہات بہا لے گیا، کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے سڑکیں، پل، بجلی کے منصوبے متاثر ہوئے، جبکہ متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ نیپال کی سرحد کے قریب گیرونگ میں مٹی کا تودہ گرنے سے بھی متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، لیکن انگلش ٹیم کی کپتان جو روٹ کھلاڑیوں کی آف دی فیلڈ سرگرمیوں پر شدید برہم اور مایوس۔ پریس کانفرنس میں جو روٹ نے فاسٹ بالر برائڈن کارس کے نائٹ کلب کے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلسل احمقانہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ ویمنز ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم فاطمہ ثنا کی قیادت میں دبئی روانہ ہو گئی، جہاں ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک منعقد ہوگا۔ پاکستان ٹیم پہلا میچ 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی، جبکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان ٹاکرا 5 ستمبر کو ہوگا۔ اور امریکی گلوکارہ کنٹری میوزک لیجنڈ ڈولی پارٹن 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ 10 کروڑ سے زائد ریکارڈ فروخت ہوئے اور 3000 سے زائد ان کے گانے لکھے گئے۔ خراج عقیدت کے لیے نیویارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو گلابی رنگ کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔